اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو کر سننے لگا۔ چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، جو کہ نہایت نیک ہو اور اللہ والا ہو۔ جب چور نے یہ سنا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا تھا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک اس بارے میں سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچ جائے کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے اس پروگرام کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق بزرگانہ لباس پہن لیا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور نمازوں پر نمازیں پڑھنے لگا، ذکر و تلاوت کرنے لگا، مراقبہ، یہ سب عبادات شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو کہ جوان، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور با ادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا نیک، متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے اور انہوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام آپ میرے پاس لے کر آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے آپ کو یہ پیغام؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں آپ کو صاف صاف اور سچ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر اس رات جو بھی کچھ ہوا، اس شخص نے اس وزیر کو سارا معاملہ سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ دولت کی ہرس کی وجہ سے کیا تھا، لیکن میں یہاں جب آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ عبادتیں، یہ نمازیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔